بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، اب یہاں سے پانی کے کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں کہ پانی کن حالاتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اور کن حالتوں کے اندر پاک رہتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر سگ در جدول آب جاری نشستہ باشد، کہ اگر کتا جاری پانی کے نالی میں بیٹھا ہو۔ جدول کہتے ہیں پانی کے نالی کو، جس نالی کے اندر پانی بہتا ہو اس کو جدول کہا جاتا ہے۔ اگر سگ در جدول آب جاری نشستہ باشد، اگر کتا جاری پانی کے نالی میں بیٹھا ہوا ہو، مثال کے طور پر کھیت کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے نا نالی کے ذریعے سے، اب اس نالی سے پانی بہہ کے جا رہا ہے، اسی نالی کے بیچ میں پانی بہہ رہا ہے، اسی بیچ میں جا کر کتا بیٹھ گیا، ایک شکل یہ۔ یا مردار دنا افتادہ باشد، یا اس میں مردار گر جائے اسی نالی کے اندر، کھیتی کی نالی کو لے لیجیے، اسی نالی کے اندر کوئی مرا ہوا بکری، مثال کے طور پر مری ہوئی بکری کو ڈال لیا گیا، مرے ہوئے کتے کو ڈال لیا گیا، اور پانی بہہ کے جا رہا ہے، پانی بہنے والا پانی آب جاری ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یا متصل میزاب نجاست افتادہ باشد، میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، پرنالہ یعنی وہ نالی چھت سے جس پائپ کے ذریعے سے، جس نالی کے ذریعے سے پانی گرتا ہے اس کو پرنالہ کہا جاتا ہے۔ جسے آپ نے کعبہ شریف کے اندر دیکھا ہوگا، کعبہ کے اوپر جو ایک لگا ہوا ہے جہاں سے پانی گرتا ہے بارش کا، اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ تو یہ میزاب کے معنی آتے ہیں پرنالہ، وہ پائپ جس سے چھت سے پانی گر رہا ہو۔ یا متصل میزاب نجاست افتادہ باشد، یا پرنالے کے قریب نجاست گر گئی ہو، مثال کے طور پر چھت سے بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی ایک پرنالے کے ذریعے سے گر کر زمین پر گر رہا ہے، اور زمین پہ جہاں گر رہا ہے وہیں پہ نجاست پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کسی نے وہاں غلاظت کر دی ہے۔ وہ آب سخف در بارہ ازام میزاب رواں شود، وہ آب سقف در بارہ، اور بارش میں چھت کا پانی، وہ آب سقف در بارہ ازا میزاب رواں شود، اور بارش میں چھت کا پانی اس پرنالے سے بہنے لگے، تو اب ان تینوں شکل کے اندر کتا بیٹھا ہوا ہے نالی کے اندر، مردار گرا ہوا ہے نالی میں، یا پرنالہ بارش کا پانی جس پرنالے سے گر رہا ہے وہیں گرنے کی جگہ پر نجاست پڑی ہوئی ہے، تو ان شکل میں ان سے جو گزر کے پانی آگے نکل رہا ہے وہ پانی پاک مانا جائے گا، ناپاک مانا جائے گا؟ تو حکم بیان کرنا۔ پس اگر اکثر آب بسگ و نجاست رسیدہ رواں می شود، پس اگر پانی کا زیادہ حصہ کتے اور نجاست سے رسیدہ رواں می شود پہنچ کر بہہ رہا ہو، نجس باشد تو پانی ناپاک ہوگا، و الا پاک باشد ورنہ پانی پاک ہوگا۔ کہہ رہے کہ ہم دیکھیں گے کہ پانی جو اس کتے سے لگ کر یا اس مردار سے لگ کر جا رہا ہے وہ کم پانی جا رہا ہے، زیادہ پانی جا رہا ہے۔ اسی طرح پرنالے سے جو پانی گر رہا ہے، گر کر بہہ رہا ہے، نجاست سے ہو کے جا رہا ہے، تو نجاست سے جو پانی ہو کر گزر رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے؟ تو اگر زیادہ پانی نجاست سے ہو کر گزر رہا ہے تو پانی ناپاک ہوگا، اگر زیادہ پانی مردار سے ہو کر گزر رہا ہے، کتے سے ہو کر گزر رہا ہے تو ناپاک ہوگا، اور کم پانی گزر رہا ہے تو پاک ہوگا۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ کہہ رہے آب قلیل باندک نجاست نجس شود، تھوڑا پانی تھوڑی نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا پانی یعنی مثال کے طور پر ایک بالٹی کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے، جگ کے اندر پانی رکھا ہے، اس کے اندر اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، پیشاب کا قطرہ گر جائے، شراب کا قطرہ گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ پورا ہوا۔ اب آگے ہے قلیتین کے پنج مشک آب باشد، قلتن کی تثنیہ ہے قلیتین، قلتن کے معنی آتے ہیں مٹکا، وہ مٹکا جس میں پانی بھرا ہو۔ مٹکا جانتی ہیں آپ، پہلے زمانے کے اندر
بڑے بڑے مٹی کے پانی بھرنے والے برتن ہوتے تھے ان کو مٹکا کہا جاتا تھا۔ تو ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر آیا کہ اذا بلغ الماء قلتین، کہ جب پانی 2 مٹکا ہو جائے لم يحمل الخبث، تو نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ تو بعض ائمہ نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اگر پانی 2 مٹکا ہے تو وہ مائع کثیر مانا جائے گا، یعنی اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کے اندر تھوڑی نجاست گر جائے تو پانی پاک رہے گا۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، آب کثیر ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں انہوں نے صاحب کتاب نے اس پورے مسئلے کو خلاصہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، خلاصے کے ساتھ بیان کیا۔ اس کو سمجھیے، کہہ رہا قلتین کے 5 مشق، مشق تو جانتے ہیں آپ، چمڑے کا برتن جس میں پانی بھر کے لایا جائے، مشکی جیسی سے آتا ہے۔ قلتین کے 5 مشق آب باشد، 2 مٹکے پانی جن میں 5 مشق پانی ہو، ہر مشق مقدار صدر تل کے 1 من و 5 سیر این دیار باشد۔ اب یہ صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، تو 2 مٹکا پانی ہندوستان میں کتنی مقدار ہوگا اس کو بتا رہے ہیں۔ قلتین کے 5 مشق آب باشد، 2 مٹکے پانی جن میں 5 مشق پانی ہو، ہر مشق مقدار 100 رتل، ہر مشق میں 100 رتل کی مقدار پانی ہو، کہ 1 من و 5 سیر این دیار باشد، جس کے ہندوستانی حساب سے 1 من 25 سیر ہوتے ہیں، 1 من 25 سیر ہوتے ہیں۔ تو 1 من 25 سیر ہوتے ہیں، ان کے زمانے میں سیر چلتا تھا ہندوستان کے اندر، تو 2 مٹکا پانی 1 من 25 سیر ہوتا ہے ان کے حساب سے، ان کے زمانے کے حساب سے۔ اب اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے دیکھیں تقریباً 203 کلو پانی ہوتا ہے، 203 کلو پانی ہوتا ہے۔ اچھا، کہ 1 من و 5 سیر این دیار باشد، مجموع 5 من و 20 و 5، اور ان کا مجموعہ 5 من 25 سیر ہوتا ہے، مجموع 5 من و 20 و 5، اور ان کا مجموعہ 5 من 25 سیر ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ اس زمانے کے حساب سے تقریباً 203 کلو ہوتا ہے۔ آثار نزد اکثر ائمہ، آثار نزد اکثر ائمہ کثیر است، کہہ رہے اکثر ائمہ کے نزدیک پانی کی مقدار کثیر ہے۔ ہم نے بتایا کہ اکثر ائمہ جو پانی کو، اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر پانی کم ہے اس کے اندر تھوڑی نجاست گرے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی اگر زیادہ ہے اور اس کے اندر تھوڑی نجاست گرے تو ناپاک نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے تینوں اوصاف رنگ، مزہ، بو میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے، اس پر تو اتفاق ہے۔ لیکن کم پانی کس کو کہیں گے اور زیادہ پانی کس کو کہیں گے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر پانی 2 مٹکا ہو، 2 مٹکا جس کی ہندوستانی حساب سے ہم نے بتایا کہ 5 مین 25 سیر، 5 مین اور 25 سیر، اور ہم نے 203 کلو بتایا، اگر اتنا پانی ہو جائے تو پانی کثیر ہے، اسی کو بتایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، کثیر ہونے کی مقدار یہ ہے کہ وہ آب جاری ہو، آب کثیر ہونے کی مقدار یہ کہ آب جاری ہو۔ اب آب جاری کیسے مانیں گے کہ پانی کثیر ہے؟ تو اس کی شکل یہ ہے کہ حنفیہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے ایک کنارے کو بیٹھ کر ہلایا جائے تو اس کی حرکت دوسرے کنارے تک نہ چلا جائے، لیکن متأخرین نے اس کا خلاصہ یہ کیا کہ اگر کوئی حوض ہے اور 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہے تو اس میں جو پانی وہ پانی کثیر ہے، اور اس سے کم ہے تو پانی قلیل ہے، ٹھیک ہے۔ آثار نزد اکثر ائمہ کثیر است، اکثر ائمہ کے نزدیک پانی کے کثیر ہونے کی مقدار ہے۔ ونزد امام اعظم آب کثیر کی است،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کثیر پانی وہ ہے کہ از حرکت دادن یک طرف دو متحرک نہ شود، کہ ایک کنارے کے پانی کو ہلانے سے دوسرے کنارے کا پانی و نزد امام اعظم آب کثیر کیا است کہ از حرکت دادن یک طرف دو متحرک نہ شود۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کثیر پانی وہ ہے کہ ایک کنارے کے پانی کو ہلانے سے طرف دو متحرک نہ شود، دوسرے کنارے کا پانی نہ ہلے۔ اور متأخرہ آرا بہ زرا در دہ تقدیر کردہ ان، متأخرین نے یعنی متأخرین فقہا نے آرا اس کو بدہ زرا در دہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تقدیر کردہ ان قرار دیا ہے۔ یعنی متأخرین فقہا نے کہا کہ ہر آدمی تو یہ طے نہیں کر سکتا کہ جو ہے پانی کثیر ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ ایک آدمی پانی کے ایک کنارے کا حرکت دے گا تو دوسرے کنارے تک اس کی حرکت پہنچ جائے گی تو کہے کہ پانی قلیل ہے، دوسرا ہلائے گا تو نہیں پہنچے گا، تو لوگوں کو دشواری ہوگی۔ تو اس دشواری سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کا اندازہ لگایا اور کہا کہ اگر کوئی حوض یا کوئی تالاب ایسا ہے کہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہے تو وہ پانی کثیر مانا جائے گا، اور اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو جائے۔ اب آگے ہے کہ اگر کنویں وغیرہ کے اندر کوئی جانور گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ مسئلہ در چاہ اگر جانوری افتد و میرد، کنویں میں اگر جانور گر جائے و میرد اور مر جائے، پس اگر آماسیدہ شود، پھر اگر پھول جائے یا پارا شود یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اب دیکھیے کوئی جانور گرے پانی کے اندر تو پہلے گرتا ہے، گرے اور فوراً نکال لیا جائے، ایک شکل تو یہ ہے۔ کبھی ہوتا ہے گرنے کے بعد رات میں گرا صبح معلوم ہوا تو وہ پھول جاتا ہے، پانی کا اثر اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پھولا ہوا جانور۔ اور کبھی 3-4 دن کے معلوم ہوتا ہے اور سڑ کر جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے پانی کے اندر مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تو ہر ایک کا حکم بیان کریں۔ اگر جانور گر کر پھول گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو تو کہتے ہیں تمام آب چاہ کشیدہ شود، تو اس کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ اگر جانور پانی کے اندر گرا، پھول گیا، پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ریزہ ہو کر مل گیا ہے، تو اس کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ وہ اگر نہ اور اگر جانور گر کر پھولا پھٹا نہ ہو، پھولا ہے تب بھی، پھٹا ہے تب بھی سارا پانی نکل جائے گا۔ اگر پھولا پھٹا نہیں ہے، بس اگر جانور کلا است، بس اگر بڑا جانور ہے، مثل گربہ مثلاً بلی یا کلاتر اعضا یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، نیز تمام یا کلاتر اعضا نیز یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، تمام آب چاہ کشیدہ شود، تب بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ تو 2 شکلیں ہو گئی، ایک تو جانور پانی کے اندر گرا، پھول گیا اور پھٹ گیا تو کنویں کا سارا پانی نکل جائے، ایک شکل تو یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی چھوٹا جانور گرا، مثال کے طور پر بلی یا اس سے کچھ بڑا ہے، اور پھولا پھٹا نہیں ہے، تب بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہم چنی اگر سے جانور متوسط باشن، اسی طرح اگر 3 اوسط درجے کے جانور ہوں، مثل کبوتر، جیسے کبوتر، ٹھیک ہے، تو 3 اوسط درجے کے اگر جانور گریں تو بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ گر کر اگر مر جائیں تو، پھول پھٹ جائیں تو درجہ والا نکل جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ یہ ان تمام شکلوں کے اندر کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جانور
گر کر پھول پھٹ گیا تو بھی پانی نکل جائے گا. گر کر صرف مرا ہے, پھولا پھٹا نہیں ہے, چھوٹا جانور ہے مثال کے طور پر, یعنی بڑا جانور ہے, بلی ہے یا بلی سے بڑا ہے, بڑے کوئی جانور ہے, یا 3 جانور چھوٹے جانور گرے ہیں لیکن متوسط جانور, چھوٹے نہیں بلکہ متوسط گرے ہیں, جیسے کبوتر 3 جانور گرے, اب گر کر مر گئے تو بھی سارا پانی نکل جائے گا ان تمام شکل کے اندر. وہ اگر جانور خود است, اور اگر جانور چھوٹا ہے, مثل موش و عصفور, مثلا چوہا اور چڑیا, ازمردن تو دیکھیے چوہا اور چڑیا یہ چھوٹے جانور ہیں, کبوتر متوسط جانور, بلی اور اس سے بڑے یہ بڑے جانور ہیں, سمجھائیے. تو اگر جانور چھوٹا ہے مثل موش و عصفور جیسے چوہا و چڑیا, ازمردن تو ان کے مرنے پر 20 دلو کشیدہ شود, 20 دلو کشیدہ شود تاسی, 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے. ڈول یہ ایک بالٹی کی طرح ہوتا ہے پانی نکالنے کا, لیکن بالٹی سے بڑا ہوتا ہے. واز مثل کبوتر چہل دلو کشیدہ شود, اور کبوتر کے مانند مرنے سے, اب دیکھیے کبوتر کے مانند اگر 3 جانور مرے ہیں تو سارا پانی نکالا جائے گا, لیکن اگر صرف کبوتر مرا ہے ایک, واز مثل کبوتر چہل دلو کشیدہ شود تاشست, اور کبوتر کے مانند مرنے پر 40 سے 60 ڈول تک نکالے جائیں گے. اب کہہ رہے کوئی چھوٹا جانور ہے, مثال کے طور پر چڑیا ہے, اور 3 ایک ساتھ گر کر مری, تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ چڑیا کا اس کا حکم نہیں رہے گا کہ 20 سے 30 ڈول نکالے, بلکہ اس کا حکم 3 چڑیوں کو ملا کر کبوتر کی طرف ہو جائے گا, 40 سے 60 ڈول نکال جائے گا. ویسے عصفور حکم ایک کبوتر داد, اور 3 چڑیوں کا حکم ایک کبوتر کا سا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ عالم, اور اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, اور اصل مسائل تو یہ ہیں. اب ہمارے زمانے کے اندر تو بہت سہولت ہو گئی ہے. ہمارے زمانے کے اندر ایک تو کنواں ہے ہی نہیں, اور اگر کنواں ہے بھی تو اگر جانور گر کر مر گیا تو بہت آسان ہے, اس کے اندر آدمی موٹر لگا دے, اور موٹر کے اندر 1 گھنٹہ اگر موٹر چلا دیا تو کنویں کا سارا پانی نکل جائے گا, سب کچھ پاک ہو جائے گا, کنواں بھی پاک ہو جائے گا, اس کی دیواریں بھی پاک ہو جائیں گی, موٹر بھی پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ٹنکی وغیرہ کے اندر گرا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ موٹر چلا دیں اور سارا نل کھول دیں, تو آبی جاری کے حکم میں ہو جائے گا, سارا ٹنکی بھی پاک ہو جائے گا, ٹنکی کی دیواریں بھی پاک ہو جائیں گی, اور نل وغیرہ بھی پاک ہو جائے گا. تو ہمارے زمانے کے اندر بہت سہولت ہے, لیکن اصل حکم یہی ہے جو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا. اب اس کے اندر زیادہ تفصیل نہیں ہے, اور بڑی کتاب پڑھیں گے تو آپ تو اس کے اندر اس سے زیادہ تفصیل آئے گی.